ناظرین آداب، علی وارسی ایک مرتبہ پھر نیا دور کے پلیٹ فارم سے آپ کے سامنے حاضر ہے، اور آج میرے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں ڈاکٹر نسیم اشرف صاحب، پاکستان کے فارمر پریزیڈنٹ پرویز مشرف کے ایڈوائزر بھی رہے ہیں، پاکستان نیشنل کمیشن آف ہیومن ڈیولپمنٹ کے سربراہ بھی رہے ہیں، اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین بھی رہے ہیں۔ لیکن ان کا جو امریکی سیاست سے جو تعلق ہے، اور 50 سال ہو گئے ہیں، ہی از ون آف دی فاؤنڈنگ ممبرز آف آل پاکستان فزیشنز آف نارتھ امریکہ، اپنا کے نام سے جو ایک آرگنائزیشن ہے، جو کہ آج کل بھی پالیٹکس میں بھی، امریکن پالیٹکس میں، پاکستانی پالیٹکس میں بھی اکثر آپ نام سنتے ہیں اپنا کا، اور ساتھ ساتھ یہ پاک پیک کے بھی فاؤنڈنگ ممبر ہیں، اپنا کے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں اس سے پہلے۔ اور اس وقت ان کی جو وجہ ہے، جس وجہ سے میں نے ان کو انوائٹ کیا، وہ ہے رنگ سائٹ، جو کہ ان کی کتاب ہے، ابھی حال ہی میں پبلش ہوئی ہے پاکستان کے اندر۔ یہ پبلش ہوئی ہے ابھی ریسنٹلی، جہلم سے اس کو بک کارنر نے پبلش کیا ہے، اور اس سے پہلے اس کو یہ آلریڈی پبلش ہو چکی ہے امریکہ کے اندر۔ سو سر، بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ سر، دا ریزن وائی آئی وانٹیڈ ٹو، آپ کا بھی ریسنٹلی کچھ آپ کی اسٹیٹمنٹس تھیں اس بک کی پروموشنس کے حوالے سے، کچھ لوگوں سے آپ نے ملاقاتیں کی، آپ نے کچھ انٹرویوز دیے، اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی سامنے آئیں جو کہ بہت سارے لوگوں کے لیے جو ہے وہ نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر ایک ڈومیننٹ ویو ہے کہ جب پرویز مشرف صاحب جو تھے وہ اقتدار میں آئے، تو انہوں نے امریکہ کے سامنے 2001 9/11 کے بعد فوراً کیپیچولیٹ کر گئے۔ وہ انہوں نے زیادہ دیر جو ہے وہ ان کے ساتھ بارگیننگ نہیں کی، مجھے یاد ہے، اور کچھ انہوں نے بھی اس طرح کی بات ایک دفعہ رچرڈ آرمیٹیج کے حوالے سے کہی، اور اس کی وجہ سے بھی کچھ فیول ہوئی، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ، آپ کو پتہ ہے، مشہور جو ہمارے ٹاک شوز ہوتے ہیں اس کے اندر پھر جو نیریٹو بلڈ کر دیا جائے، مگر آپ نے اس کتاب کے اندر کچھ چیزوں کو جو ہے وہ ہسٹری کو کریکٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ اس وقت بہت قریب تھے، پرویز مشرف سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی 9/11 کے بعد ایک ہفتے کے اندر اندر، اور امریکن پریزیڈنٹ جارج بش سے بھی ملاقات ہوئی، جہاں پر آپ نے مسلم امریکنز کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے ملاقات کی۔ آپ ذرا یہ بتائیے گا کہ کیا پاکستان نے واقعی کیپیچولیٹ کر دیا تھا ایک فون کال کے اوپر، اور زیادہ تھاٹ پروسیس اس کے اندر، تھنکنگ ڈالی نہیں گئی، بس جو فون آیا تو وہ ہو گیا؟ جی، پہلے تو بہت بہت شکریہ علی فار آسکنگ می ٹو کم آن دس پروگرام۔ نہیں، ایسی بات بالکل ایک مسکنسیپشن ہے، جیسے آپ نے کہا پاکستان میں یہ تاثر پایا جاتا ہے۔ جی۔ میں اس کی آپ کو ڈائریکٹ جو بات میں کروں گا، اس کتاب میں بھی ایک آئی وٹنس اکاؤنٹ کے طور پہ، جو میں نے خود آنکھوں سے دیکھا اور ایکسپیرینس کیا، میں نے اس کو رپورٹ کیا ہے ایز آنیسٹلی اینڈ ایز ٹروتھفلی ایز آئی کوڈ۔ دیکھیے، جب 9/11 ہوا تو اس دن میں پاکستان میں تھا۔ میں ہیومن ڈیولپمنٹ کی وجہ سے پاکستان آ چکا تھا، اور پریزیڈنٹ کی ٹاسک فورس بنی تھی جس کا میں سربراہ تھا، پھر اس کے بعد نیشنل کمیشن بنا۔ جس دن 9/11 ہوا، اسی شام کو مجھے ایک ٹیلی فون کال آیا، میرے ایک پروفیشنل فرینڈ تھے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل وائٹ ہاؤس میں۔ انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں، یہ جو 9/11 کے چند گھنٹوں کے بعد پہلی دن شام کو، کہ بہت ہی خطرناک ماحول ہے، اور پاکستان بالکل کراس ہیئرز میں ہے، اور پاکستان، افغانستان، القاعدہ، طالبان، ان میں امریکی لوگ اور امریکی میڈیا اور امریکی انتظامیہ ان کو کوئی ڈفرینشیٹ نہیں کر رہی، وہ سب کو ایک ہی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ادھر سے ہمارے پہ اٹیک ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، 18 جو ہائی جیکرز تھے وہ پاکستانی کوئی بھی نہیں تھا، لیکن وہ سب کے سب 17 ان میں سے پاکستان کے تھرو ٹرانزٹ کیا تھا، یا شاید کوئی ٹائم بھی گزارا ہوگا۔ تو وہ جو سچویشن تھی بہت سیریس تھی، اور یہ بالکل رچرڈ آرمیٹیج نے ڈائریکٹلی جنرل محمود کو وائٹ ہاؤس ادھر امریکہ میں، وہ وہاں پہ موجود تھے، جنرل محمود اس وقت DGISI تھے، انہوں نے امریکہ میں جنرل محمود کو یہ رچرڈ آرمیٹیج نے کہا کہ either you are with us or you are against us۔ اور کئی لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی بات ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ if you are not with us تو then Pakistan should be prepared to be bombed to the stone age۔ وہ آفیشیل سرکلز میں یہ نہیں مانا جاتا کہ ایسا نہیں ہوا، لیکن حالات بہت خطرناک تھے، تو صدر مشرف کو کوئی کالن پاول کی پہلے دن فون کال نہیں آئی۔ اس میں امریکنوں نے 7 ڈیمانڈز کی، میں وہ بتانا چاہتا ہوں، جو کہ ایکچولی ریٹن ڈیمانڈز تھیں، میں نے دیکھی ہیں۔ وہ امریکی سفیر وینڈی چیمبرلین ادھر، اس نے 13 ستمبر کو یہ ڈیمانڈ صدر مشرف کو پیش کی۔ اس میں سب سے 2 جو خطرناک اور سب سے امپورٹنٹ ڈیمانڈز تھی، وہ پاکستان نے ریجیکٹ کی، اور وہ تھی نمبر 1 بلینکٹ اوور فلائٹ فار آل US اینڈ نیٹو فورسز اینڈ لینڈنگ رائٹس in any base of Pakistan، number 1۔ number 2
territorial access to the US forces in Pakistan and the use of Pakistan fighter bases, naval ports and other strategic locations. یہ چیز پاکستان کسی صورت میں ایکسیپٹ نہیں کر سکتا تھا، انہوں نے دونوں چیزوں کو ڈینائی کیا. اب رہا سوال کہ پھر کیا ایکسیپٹ کیا. اس میں یہ تھا کہ آپ طالبان سے سفارتی تعلقات قطع کریں، آپ طالبان اور القاعدہ کو افغانستان میں سپلائیز جو جاتی ہیں پاکستان ٹرانزٹ کے تھرو اس کو روکیں، ہمارے ساتھ سب انٹیلیجنس شیئرنگ کریں اینڈ سو آن، جو کہ بالکل مطلب وہ ایکسیپٹیبل تھی. اوکے، اس میں کوئی ہماری سوورینٹی کو خطرہ نہیں تھا. یہ باقی تھی. اچھا، اس میں ایک اور چیز لوگ بھول جاتے ہیں. جس دن 9/11 ہوا اس کے دوسرے دن انڈیا نے امریکہ کو بلینکٹ کارٹ بلانچ وہ لکھ کے دے دیا کہ آپ جس طریقے سے بھی چاہتے ہیں انڈیا کے تھرو آپ یہ وار پروسیکیوٹ کر سکتے ہیں. انڈیا آپ کو فل سپورٹ دے گا، فل بیسز ایوری تھنگ. اور وہ پاکستان کے اوپر سے جانا تھا. آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے تھے. آپ نے جو اس وقت آپ کو جو کارڈز ملے، ٹھیک ہے ہماری وار نہیں تھی لیکن یو ہیڈ نو چوائس، یو ہیڈ نو آپشنس. لیکن جو بہت سیریس باتیں تھیں سوورینٹی کے حوالے سے، فائٹر بیسز دینا ان کی فوجوں کو یہاں پہ آ کے، وہ پاکستان نے کلیئرلی ریجیکٹ کی تھی. اور اس پہ امریکہ مان گیا تھا، اس پہ امریکہ مان گیا تھا. اور صدر بش نے یہی کہا تھا جب میں نے، جیسے آپ نے کہا کہ 9/11 کے بعد یہ بات ہوئی تو میں نے صدر مشرف کو کمیونیکیٹ کیا یہ بات. ان کو اپنے بھی جنرل محمود سے بھی یہی بات وہاں سے پتہ لگی، جو کہ اس وقت غالباً ISI چیف تھے. ISI چیف تھے. وہ ادھر تھے اس وقت. اوکے، ہی واز ان امیریکا آن دا ڈے آف 9/11. تو صدر مشرف نے یہی، ان کی پھر کور کمانڈرز کی کانفرنس ہوئی، انہوں نے سب نے کہا کہ ہمارے لیے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹریٹجک ایسیٹس، ہمارے نیوکلیئر پروگرام کو کوئی جھٹکا نہ لگے، وہ ہم سے چھین نہ لیا جائے. نمبر 2، پاکستان کو وہاں پہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے ہمارے انٹرسٹ، جیسے اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے کشمیر کا، کہ وہ اس پہ نقصان نہ ہو یا اس پہ کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ وہ ہاتھ سے چلا جائے. اور تیسرا یہ تھا پاکستان کا کہ پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی جو ہے وہ اس کو کوئی ٹھیس نہ پہنچے. ٹھیک، اس حوالے سے یہ جو ڈیسیجن تھا، میں سمجھتا ہوں پاکستان نے جو ڈیسیجن کیا ٹو سائڈ ود امریکہ، ایک تو یہ 3 باتیں تھیں. دوسری بات میرے رائے کے مطابق، میرے اندازے کے مطابق، پاکستان کو مورلی یہ جو ڈیسیجن کیا پاکستان نے ٹھیک ڈیسیجن کیا. دیکھیے نا، ساری دنیا نے کہا کہ جی القاعدہ نے جو کام کیا یہ اسلام کے خلاف ہے. بالکل ایسے ہی سب دنیا کہہ رہی تھی کہ بھائی، تو مورلی ہمیں بھی چاہیے تھا کہ ہم کہیں کل کو خدا نخواستہ پاکستان کو کوئی ایسا اٹیک کرتا ہے تو جو ملک باہر سے کہیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں یا ہم چپ رہ بیٹھے، تو ہم ان کو سمجھیں گے کہ انہوں نے ہم سے دھوکہ کیا. بالکل. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں پاکستان ایکٹڈ اکارڈنگ ٹو اٹس انٹرسٹ. دیر واز نو کیپیچولیشن. جو میں نے آپ کو بتایا 2 مین ڈیمانڈس تھی وہ ہم نے ریجیکٹ کی تھیں اور وہ ریجیکٹ رہیں ہمیشہ سے. کوئی ایئر بیس ان کو نہیں دی گئی. شمسی اور جیکب آباد جس کا کہتے ہیں ایئر بیس، جی جی، ایک بلوچستان میں، ایک جیکب آباد سندھ میں، اس میں یہ تھا کہ وہ ایئر کرافٹ ریکوری ریفیولنگ اس کے لیے تھی. وہاں پہ لکھا ہوا تھا اس اگریمنٹ میں کہ ان بیسز سے کوئی جارحانہ یا آفینسو اٹیک دنیا کے کسی جگہ پہ نہیں ہوگا. مطلب افغانستان کو آپ وہاں سے یا جہاز نہیں اڑا کے اٹیک کر سکتے، پاکستان کا سوئل نہیں استعمال ہوگا. تو اس وجہ سے آئی تھنک دس از پرفیکٹلی کلیئر. اچھا سر، پاکستان ڈیڈ ناٹ کیپیچولیٹ ایز دا جنرل امپریشن از. اور اس میں بہت سے لوگوں کا، ابھی کچھ لوگ تو زندہ ہیں، ان کا نام لینے کی کوئی ایسے ضرورت نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں جو مر چکے ہیں. فارمر ISI چیف جنرل حمید گل جو ہیں وہ اس میں بہت پیش تھے اس چیز میں. اور ایک پروگرام ہے جس میں وہ ریگولرلی اپیئر ہوا کرتے تھے، وہ ابھی بھی پروگرام تو ماشاء اللہ ویل اینڈ گڈ چل رہا ہے. مجھے یہ بتائیے گا سر کہ اس حوالے سے ایک آپ کی ملاقات جارج بش سے بھی ہوئی، اور جیسا آپ نے کچھ ہنٹ کیا شروع میں اپنے اس آنسر میں پہلے سوال کے، کہ وہاں پر جو اس وقت طریقہ اور جس طرح سے وہ بات کر رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ they were really angry with Pakistan as well. آپ کی کیا امپریشن تھا ان کے ساتھ؟ دیکھیے، بہت امپورٹنٹ بات آپ نے ریز کی ہے. یہ سوال جو ہے، سب سے پہلے بات تھی کہ ہم صدر بش سے 18 ستمبر کو ملے، ایگزیکٹلی 1 week after 9/11، ایگزیکٹلی 1 week after 9/11. اور وہ انہوں نے یہ بات سب سے پہلے یہی کہی کہ یہ وار صرف افغانستان تک محدود نہیں رہے گی.
انہوں نے ہم 11 مسلم امریکنز کو جو بلایا تھا، انہوں نے پہلی بات یہ کی کہ ہم عراق میں بھی جائیں گے، باقی ممالک میں بھی، جدھر جدھر یہ ٹیررسٹ ہیں ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں۔ 18 ستمبر کو 9/11 کے ایگزیکٹلی ایک ویک بعد صدر بش نے 11 مسلم امریکنز کو انوائٹ کیا وائٹ ہاؤس، تاکہ ان سے وہ وار کے متعلق بتانا چاہتے تھے، اور یہ بتانا چاہتے تھے کہ یہ جنگ جو ہے یہ اسلام کے خلاف نہیں ہے، یہ جنگ القاعدہ اور ٹیررزم کے خلاف ہے۔ تو اس میں انہوں نے بڑا کلیئرلی یہ واضح کیا ہم پہ کہ میں صرف افغانستان کو نہیں دیکھ رہا، یہ وار عراق بھی جائے گی۔ یہ اس وقت جب عراق کا نام و نشان بھی اس میں نہیں تھا، ان کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا، بٹ ان کا امریکہ کا یہ پلان تھا، اور یہ جو آپ نے بالکل امریکہ کے آنکھوں میں اس وقت خون تھا، وہ ان کے اوپر اٹیک ہوا تھا، 3,500 آدمی ان کے مارے گئے تھے، they were killed۔ تو they equated everybody، جیسے کہ مجھے فون کال بھی آئی تھی، وہ سب کو اکٹھا ایک نظر سے دیکھ رہے تھے، افغانستان، پاکستان، القاعدہ، مسلم ورلڈ، وہ سب کو اس وقت بہت کرٹیکل تھا۔ تو صدر بش نے یہ بات بتائی، اور جنرل مشرف نے جو مجھے میسج دیا تھا کہ صدر بش کو یہ کمیونیکیٹ کریں، کیونکہ میں پاکستان سے گیا تھا اور صدر مشرف کو مل کے گیا تھا اسی حوالے سے، تو وہاں پہ پھر صدر بش کو میں نے یہ کہا کہ پریزیڈنٹ مشرف کا آپ کے لیے ایک پیغام ہے۔ تو انہوں نے ہاتھ پکڑ کے اس روزویل ٹریٹی روم میں وائٹ ہاؤس میں ہماری ملاقات ہوئی تھی سب کی، تو ادھر سے وہ اوول آفس کے بالکل ساتھ ہے، تو انہوں نے ہاتھ پکڑ کے مجھے ادھر اوول آفس کے دروازے میں لے گئے، اور پھر پوچھا کہ کیا بات۔ میں نے کہا صدر مشرف نے کہا ہے کہ ہم بہت غمزدہ ہیں، یعنی expressed his sympathies and condolences, and he's also said that in this war on terror we are with you. Right. تو اس پہ بڑا خوش بھی ہوا اور وہ ریلیو ہوا، ان کی بات سے پتہ لگا، انہوں نے کہا کہ وی نیڈ پاکستان ان دس، مطلب یہ کہ وار آن ٹیرر میں پاکستان کا ہمارے ساتھ ہونا بہت لازمی ہے، بہت ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر پاکستان یہ ڈیسیجن نہ کرتا تو پاکستان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا، اور پاکستان کی خالی اکنامک کیٹاسٹرفی ختم نہ ہوتی، یہ ملک ٹوٹ جاتا۔ وہ ملک آپ کو مطلب اس طریقے سے جس طرح افغانستان میں ہوئے، اور یہی بعد میں ایک افغان پٹھان سردار ہیں کوکی خیل، وہ انہوں نے یہ صدر مشرف کو ایک جلسے میں لنڈی کوتل میں کہا تھا 2003 میں کہ آپ نے ہماری نسلوں کو بچایا ہے، جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ تورا بورا میں کیا بمباری ہوئی اور کس طریقے سے وہ افغانستان نیست و نابود ہو گیا، وہی حال ہمارے ساتھ ہوتا اگر آپ یہ فیصلہ نہ کرتے۔ اسی طرح مسلم دنیا، کنگ عبداللہ، سب جو ٹرکی، ایون آل آف دیم ایکچولی پریز جنرل مشرف کہ آپ نے ہم سب کو بچایا ہے یہ فیصلہ کر کے، نہیں تو ایک یہ لڑائی، یہ جنگ، یہ بہت اور نظر اختیار کر سکتی۔